بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 1 منٹ میں جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کا آسان نسخہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا غریب کیسے دیں؟ فرمایا صبح اٹھو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے ہے کہ اس کے جسم کے ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائیں گے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ اس حدیث کا تعلق جو تہجد کا شوق رکھتے ہیں، اسی طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا ہے، اس وضو سے اتنی نماز یعنی تحیۃ الوضو ضرور پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت پڑھنے کی توفیق ملی ہے۔ پیارے دوستو، جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اور وہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے۔ انسان کے بدن میں گنتی کے قابل 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد دینا، اس کا سامان اٹھا کر تھمانا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا اور ہر اس کے لیے ایک قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے۔ یہ جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض جوڑ تو ایسے ہیں اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو سارا جسم معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ غرض انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اور وہ ادا کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقے کرنا ضروری ہیں، اور جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان کے سامنے یہ صدقہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بالفرض اگر ہر جوڑ کے بدلے 1 روپے صدقہ کیا جائے تو اس کی طرف سے 360 روپے بنتے ہیں۔ لیکن اگر کسی گردن میں یا کسی ایسے عضو میں تکلیف ہو جائے جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرے۔ اس کے باوجود قربان جائیں اس ذات پر جس نے ان صدقوں کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی۔ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی سی توجہ سے ان صدقوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں بہت سے ایسے کام بتلا دیے جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نام اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتی ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہے مگر صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی بھی مثال کے طور پر فرما دی ہے۔ چنانچہ اسی حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے اور تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثلا اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل وغیرہ یا کار وغیرہ ہے، اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کا آگے بڑھ کر سامان اٹھوا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی ثواب کا کام ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اچھا جملہ بول دینا یا اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک عمل داخل ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے وہ سبحان اللہ کہہ کر ہو یا الحمدللہ کہہ کر ہو یا تلاوت قرآن کریم یا درود شریف ہو، اسی طرح کوئی بھی ایسا کلمہ یا جملہ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسروں کو فائدہ یا سہولت یا خوشی یا تسلی ہو، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا تو اس کو صحیح راستہ بتا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے، اور یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، تو ایسے شخص کو دینی مسئلے بتا دینا بھی صدقہ ہے جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ چنانچہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 1 صدقے کا ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز مثلا بڑا پتھر یا کانٹا یا کوئی پھسلنے والی چیز یا کوئی گندی چیز ہے تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دینا اس نیت سے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے گی، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں، جس میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا صدقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی دودھ والی بکری یا اونٹنی کسی کو اس طرح دے دے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے، اور جب وہ دودھ نہ رہے تو جانور لوٹا دے۔ خاص یہ کہ کوئی شخص اپنا دودھ دینے والا جانور مثلا بکری، گائے، بھینس وغیرہ کسی شخص کو اس لیے دے دے کہ اس کا دودھ نکال کر صبح و شام پیتا رہے یا دوسروں کو پلاتا رہے، اور جب جانور دودھ دینا بند کر دے تو مالک کو واپس کر دے۔ جتنی مرتبہ وہ شخص اس جانور سے دودھ پیے گا اس جانور دینے والے شخص کو ہر مرتبہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص زمین میں کوئی پودا لگائے یا کوئی کھیتی بوئے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا پرندے اور جانور اس کو کھائیں، تو جتنے لوگ اور جانور اس سے کھائیں گے اتنے ہی اس کے نام اعمال میں صدقے لکھ دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں مزید تفصیل ہے، اس درخت یا کھیتی سے کوئی چور بھی لکڑی یا پھل وغیرہ چوری کر کے لے جاتا ہے تو چوری کرنے والے کو تو گناہ ہوگا لیکن تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ انتہائی آسان کام ہے
جن میں کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کاموں کی وجہ سے انسان کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو انسان کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدکار عورت کا واقعہ بیان فرمایا جو اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدت پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پھر اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت کے کتنے بڑے گناہ تھے، لیکن اس نے صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گیلا ہو یعنی وہ زندہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ گویا کسی بھی جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ وہ جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ، یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مارا جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور اپنے جسم کا ہر جوڑ کے برابر صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔